دیتے ہیں اپنی عقل سے حکم خدا میں دخل، دیتے ہیں اپنی عقل سے حکم خدا میں دخل، رہزن بھی ہیں وہ رہنما کے ساتھ ساتھ، اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، زہر کھلا رہے ہیں دوائی کے ساتھ ساتھ۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری طور پر انسانوں کو کچھ چیزوں سے بچنے کا اور کچھ کام کرنے کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے باطنی طور پر بھی کچھ کام کرنے کا اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہری طور پر اللہ نے حکم یہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، ہر اچھا کام کرنا ہے اور ہر برے کام سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے باطنی طور پر بھی اللہ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، اچھی باتیں ذہن کے اندر، دل کے اندر رکھنی ہیں، لوگوں کے بارے میں ذہن و دماغ میں اچھے مشورے رکھنے ہیں، اچھی باتیں رکھنی ہیں اور بری باتوں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو، خبردار ہو جاؤ، بے شک بدن کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، بدن کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو، وہ دل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو، وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ اگر کسی کی طرف سے دل میں دشمنی ہے تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر انسان وہی عمل کرتا ہے۔ اور اگر دل میں محبت ہے تو ہاؤ بھاؤ سے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر انسان اسی طرح کے عمل کرتا ہے۔ تو جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے باطنی طور پر، ان میں سے ایک چیز حسد اور جلن ہے۔ حسد اور جلن، حسد اور جلن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اچھے سے اچھے انسان کے دل میں بھی کبھی بھی آ جاتا ہے۔ حسد اور جلن، حسد یعنی جلنا، حسد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے جلنا، کلسنا، بھننا، کسی سے جلنا، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا، کسی کے عہدے اور منصب کو دیکھ کر جلنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے میں پڑھی، ایاکم والحسد، کہ تم حسد سے بچو، ایک دوسرے سے جلنے سے بچو۔ فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، بے شک جلنا، بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔ لکڑی یا سوکھی گھاس ایسی چیز ہے کہ آگ ان کو منٹوں سیکنڈوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کی جو نیکیاں ہیں، انسان جو نیک کام کر رہا ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے، انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو بھی خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اس بیماری کی وجہ سے، جلنے کی وجہ سے، اپنے دل میں کسی کی طرف سے جلن رکھنے کی وجہ سے، وہ ساری نیکیاں بالکل برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے کتاب کے اندر لکھا کہ حاسد کو، حاسد کے معنی ہے جلنے والا، حاسد کو ایک دم نہیں، ایک دم کا مطلب ایک سیکنڈ بھی نہیں، حاسد کو ایک دم نہیں، راحت جہان میں، جہان کے معنی دنیا، یعنی جلن رکھنے والے کو دنیا کے اندر ایک سیکنڈ بھی آرام نہیں ملتا ہے، رنج و الم ہے،
جان ہے جب تک کہ جان میں، جب تک جان میں جان ہے جلنے والے کے، اگر میں کسی سے جل رہا ہوں، حسد رکھ رہا ہوں، تو جب تک میرے بدن میں جان ہے میں پریشان رہوں گا، بہت زیادہ ٹینشن میں رہوں گا، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود میں ٹینشن میں رہوں گا۔ ایسی چیز ہے حسد اور جلن۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے حسد کیا، جن لوگوں نے دوسرے سے جلنا اور کلسنا شروع کیا، وہ تباہ و برباد ہوئے۔ ہم سب سے پہلی مثال آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ابلیس، شیطان، حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر جلنے لگا، کلسنے لگا، کیونکہ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں سے یہ کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو، یہ انسان ہیں، میں انہیں زمین کی خلافت دوں گا، زمین میں انہیں اپنا خلیفہ بناؤں گا، تم انہیں سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن قرآن کے اندر لکھا ہے ابا، شیطان نے منع کر دیا، انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے اندر حسد بھی تھا، جلن بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، ساری برائیاں اس کے اندر اچانک پیدا ہو گئی، تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اس حسد کی وجہ سے اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ وہ بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، مگر اس حسد کی وجہ سے اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا، اور اس کا قیامت تک کے لیے اس پر لعنت بھیج دی گئی۔ ہمیشہ ہمیشہ اس پر لعنت کی جاتی رہے گی، کیونکہ اس کے اندر جلن اور حسد پیدا ہوا۔ حسد کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھ لیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے۔ حسد کرنا، جلنا، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، چاہے وہ دنیاوی نعمت ہو یا کوئی عہدہ اور پد ہو، کوئی منصب، کوئی پد، کوئی آدمی کسی اونچے پد پر ہے، یا کوئی آدمی کسی دنیاوی اعتبار سے اس پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، بہت زیادہ مال و دولت ہے۔ اب ہم نے اس کو دیکھ لیا، اب ہم پریشان ہو گئے کہ یار ہم محنت کرتے کرتے پوری زندگی ہو گئی، ہم سے اب تک ایک گھر نہیں بنا، یا ہم سے اب تک ایک گز زمین نہیں خریدی گئی، یہ مزے لے رہا ہے، یہ اس کے پاس میں اتنا مال و دولت آ گیا، اللہ کرے اس کا سب برباد ہو جائے، اللہ کرے یہ خانہ خراب ہو جائے، اللہ کرے اس کی یہ نعمت چھن جائے۔ اس کو کہتے ہیں حسد اور جلن، اور یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی نعمتیں ختم ہونے کی خواہش رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ حسد کہتے ہیں اس کو۔ اور حسد کرنے والا اگر دیکھا جائے تو اللہ کے دینے پر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا، مگر تم نے اسے یہ دے دیا، تم نے اسے اتنا بڑا عہدہ دے دیا، تم نے اسے مال و دولت دے دیا، حالانکہ یہ اس کے قابل نہیں تھا۔ حسد کرنے والا، جلن کرنے والا اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اعتراض کرتا ہے، اور جو اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور پریشان کرے گا، وہ ضرور پریشان ہوگا وہ آدمی، کیونکہ جو حسد کر رہا ہے وہ خود بخود جل رہا ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے، عربی زبان کی، جو سعودی عرب میں اور آس پاس کے ملکوں میں بولی جاتی ہے، عربی زبان، اسی میں سے اس کی ایک کہاوت ہے، اس کا میں آپ کو اردو میں بتلا رہا ہوں۔ کہاوت یہ ہے کہ حسد کی مثال آگ کی طرح ہے، اور آگ وہ چیز ہے، آپ آگ جلاتے ہو، آپ دیکھتے ہو کہ جب تک آگ لکڑی میں لگ رہی ہے آگ لکڑی کو کھا رہی ہے۔ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آگ جب تک لکڑی میں لگ رہی ہے لکڑی کو کھا رہی ہے، مگر جب لکڑی ختم ہو جائے، آگ جس چیز میں لگ رہی ہے، چاہے وہ لکڑی ہو یا کچھ اور ہو، جب تک اس کو جلا رہی ہے وہ چیز جل رہی ہے، اور جب وہ چیز جل کر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگ کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھانا شروع کر دیتا ہے، اور تھوڑی بہت دیر میں وہ آگ خود بخود بجھ جاتی ہے۔ یہی حال ہے جلنے والے کا، کلسنے والے کا، دوسروں سے جلن رکھنے والے کا، یہی حال ہے
کہ وہ دوسروں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے, مگر دوسروں کو نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس لیے وہ حسد کی آگ میں, جلن کی آگ میں خود بخود جلنا شروع ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کی طرح اس کا بدن اندر ہی اندر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, گھلنا شروع ہو جاتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس آگ میں خود بخود جل جاتا ہے. اور حسد کی آگ, جلن کی آگ, دوسروں سے جلنے کی آگ ایک ایسی آگ ہے کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں آگ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو وہ آگ جو تمام چیزوں کو اچانک یکا یک ایک جھٹکے میں جلا دیتی ہے, اور دوسری آگ وہ ہوتی ہے جو چیزوں کو آہستہ آہستہ جلاتی ہے. حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر آہستہ آہستہ جلاتی رہتی ہے, جلانا شروع کر دیتی ہے. لوگ ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں, جلتے ہیں, کلستے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اس کی طرف سے بغض اور کینہ ہوتا ہے. پہلے بغض اور کینہ ہوتا ہے. یہ جلنے کی بیماری بعد میں ہوتی ہے. آج کا بیان بڑا عجیب لگ رہا ہے آپ کو, لیکن مجھے عجیب نہیں لگ رہا. لوگوں کے اندر پہلے سامنے والے کی طرف سے دشمنی پیدا ہوتی ہے, بغض پیدا ہوتا ہے, کینہ پیدا ہوتا ہے. کچھ دن تک وہ کینہ اندر ہی اندر پلتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر وہ سامنے والے سے جلنا شروع کر دیتا ہے کہ یار ہمارا بچہ تو وہاں تک پہنچا نہیں, اس کا بچہ ڈاکٹر بن گیا, فلاں بن گیا, یا اس کے بچے کو اتنا اونچا عہدہ مل گیا, یا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملا آج تک بھی, اور یہ اس نے تھوڑی سی محنت کی ہے وہاں پہنچ گیا. ہمیشہ ایک بات سمجھیں کہ اللہ نے 3 عالم بنائے, 3 دنیا بنائی. ایک دنیا تو وہ ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کا نام جنت ہے. ایک دنیا وہ ہے جہاں کوئی آرام نہیں ہے, اس کا نام جہنم ہے. اور ایک دنیا وہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پریشانیاں بھی ہیں اور یہاں آرام بھی ہے, یہاں دونوں چیزیں ملیں گی. اور نعمتیں انسان کو نصیب سے, مقدر سے ملتی ہیں. ایک آدمی دن رات محنت کر رہا ہے مگر اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. ایک آدمی مٹی میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو سونا بن رہا ہے. ابھی میں کسی صاحب کے ساتھ چائے پی رہا تھا, شاید کئی دن پرانی بات ہے, یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی, بات کہاں کی ہے. وہ صاحب اپنے بارے میں کچھ بتلا رہے تھے, تو انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہا کہ میرے سامنے جو چائے رکھی ہے اگر میں اس میں انگلی ڈالوں گا تو یہ بھی سونا بن جائے گی. اب سمجھو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا میں سمجھ گیا کہاں چل رہے ہو آپ. ایسا ہوتا ہے, بہت سے آدمی سونے میں ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی بن جاتی ہے, اور بہت سے آدمی مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا بن جاتا ہے. یہ تمام چیزیں نصیب سے ہیں, کسی کے نصیب کا ہم چھین نہیں سکتے, اور کسی کو اپنے نصیب کا چاہ کر بھی نہیں دے سکتے. یہ دنیا کے نیم اور دستور ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہمارے نصیب کا ملے گا, چاہے دوسرے کے حلق میں چلا جائے. اور اگر دوسرے کے نصیب کا ہمارے حلق میں چلا جائے, ہمارے نصیب کا نہ ہو تو بھی باہر نکلے گا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ ان باتوں کو سمجھیے کہ ہم اللہ کے دینے پر اعتراض نہیں کر سکتے. اللہ کس کو کیا دے رہا ہے یہ اللہ کی دین ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بظاہر سکون سے رہنے والا, الفاظ پہ دھیان دیں, بظاہر سکون سے رہنے والا آدمی, اگر کوئی آدمی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ سکون سے ہے, ہم خوش نہ ہوں, ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مزے لے رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اندر خانے بہت پریشان ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے ایک بزرگ سے یہ کہا کہ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں, ایسا بننا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو. انہوں نے اس سے یہ کہا کہ میں ایسے تو تجھے بنا نہیں سکتا, تیرے لیے ایسے تو کوئی دعا کر نہیں سکتا. ہاں ایک کام کر, تو پوری دنیا کی سیر کر, پوری دنیا میں چکر لگا. تجھے پوری دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ملے جو آرام میں ہو, سکون میں ہو, تو ڈھونڈ کے لیا. میں دعا کروں گا تو اس جیسا بن جائے گا. وہ جو بزرگ تھے, اللہ والے تھے, وہ ایسے تھے کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کرتے تھے تو ان کی دعا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے قبول ہو جاتی تھی.
انہوں نے اس سے یہ کہا کہ جا کے آدمی ڈھونڈ لے، جو آدمی تجھے دنیا کے اندر آرام والا مل جائے، میں دعا کروں گا تو اس جیسا ہو جائے گا۔ اس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا میں لوگوں کو چل چل کر دیکھا، گھروں میں گھس گھس کر دیکھا، اسے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو سکون میں ہو۔ ایک آدمی ملا جو بہت زیادہ سکون میں تھا۔ وہ آدمی ایسا تھا کہ اس کے آگے پیچھے بہت سارے نوکر چاکر، بہت سارے بچے، اس کی بیوی، بہت بڑا مکان، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ نوکر چاکر ایک اشارے پر کام کر رہے تھے، اس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی۔ اس نے ان سے جا کر یہ کہا، اس نے سوچا کہ جا کر یہ کہوں گا کہ اس جیسا بنا دو، لیکن یہ سوچا پہلے ایک بار اس سے پوچھ لو حال چال۔ اس کے پاس گیا اور جانے کے بعد یہ کہا کہ بھئی ایسے ایسے بات ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں تم جیسا بن جاؤں کیونکہ تم بہت زیادہ سکون میں ہو۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ اکیلے میں چلو۔ وہ اکیلے میں لے گیا اور یہ کہنے لگا کہ جتنا میں پریشان ہوں دنیا کے اندر، اتنا پریشان کوئی بھی آدمی نہیں ہو سکتا، میں دنیا کا سب سے زیادہ پریشان انسان ہوں۔ اس نے کہا ایسا کیوں ہے؟ اس نے یہ کہا، سنار نے، اس نے سونے چاندی کی اس کی بہت مال و دولت تھا، اس نے یہ کہا کہ ایک بار میری بیوی کا انتقال ہونے لگا، میری بیوی مرنے کے قریب ہونے لگی، میری یہی والی بیوی جب مرنے کے قریب ہونے لگی تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ وعدہ کرو کہ میرے بعد کسی اور سے شادی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں آپ کے علاوہ کبھی بھی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے یقین نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے یقین دلانے کے لیے اپنے مقام خاص کو کاٹ ڈالا۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، صاف صاف نہیں بول سکتا۔ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی شرم گاہ کو کاٹ ڈالا اسے یقین دلانے کے لیے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب ٹھیک ہونے کے بعد اس نے میرے نوکروں سے چکر چلا لیا۔ یہ جتنی بھی اولاد تم دیکھ رہے ہو یہ ساری کی ساری میرے نوکروں کی دین ہے۔ میں اندر ہی اندر گھٹتا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے تمام غلط کام دیکھتا ہوں، مگر میں اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ پریشان آدمی کوئی نہیں ہے۔ جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو ان بزرگ کے پاس گیا اور یہ کہا کہ میں جیسا بھی ہوں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ میں یہ بات آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کسی آدمی کو دیکھ کر کہ بڑے مزے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر خانے بہت پریشان ہو۔ اس لیے آپ جس حال میں ہو اپنے حال پر خوش رہو۔ دو طرح کے آدمی آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، ایک تو وہ مزدور جو 8 گھنٹے کڑی دھوپ میں بڑی محنت کے ساتھ بہت محنت کرتا ہے، پھر 700-800 روپے کماتا ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی آپ دیکھتے ہیں جو پورے دن ایئر کنڈیشن میں بیٹھتا ہے، آگے پیچھے نوکر چاکر، آگے پیچھے کام کرنے والے، ایک اشارے پر جان قربان کرنے والے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتا ہے، اچھے سے اچھا پہنتا ہے، اچھے سے اچھا پیتا ہے، ایک سائن کرنے پر لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ قریب جا کر ان دونوں کی زندگی کو دیکھو، دوسری طرف کروڑوں روپے کمانے والا اور ایک طرف، اور دوسری طرف وہ جو 8-10 گھنٹے بہت محنت سے ڈیوٹی کر رہا ہے، تو آپ یقین کرنا ان صاحب کو پوری رات نیند نہیں آتی جو کروڑوں روپے کماتے ہیں، اور جو صاحب 700-800 روپے کماتے ہیں وہ چٹنی سے روٹی چٹنی کھا کر اتنی گہری نیند سوتے ہیں کہ ان کی آنکھ پھر صبح کو سورج نکلنے پر ہی کھلتی ہے۔ آپ کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آدمی بہت مزے میں ہے، ان صاحب کے مزے آ رہے ہیں، ان صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اگر زیادہ پیسہ ہے تو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا، اگر کم پیسہ ہے تو حساب بھی کم دینا پڑے گا۔ آج انسان اپنی حالت پر خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قناعت کا حکم دیا کہ تھوڑے پر صبر کرو، تمہیں جو مل جائے اس پر صبر کرو، زیادہ کی ہوس میں اپنے دین کو خراب مت کرو، زیادہ کی ہوس میں جو مل جائے ٹھیک ہے۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو ہمیشہ کہ کم سے کم میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل چلانے کے لیے پیر بھی نہیں ہے،
آدمی سامنے والے پر حسد اور جلن سامنے والے سے کرنے سے پہلے اپنی نعمتوں پر غور کرے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. اس لیے آدمی پھر ان کاموں کو کرنا چھوڑ دے گا. اگر کبھی بھی کسی کی طرف سے دل میں جلن پیدا ہو، حسد پیدا ہو، کینہ پیدا ہو، بغض پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، تو آپ یہ کام ضرور کریں کہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تسبیح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں. آپ نمازوں میں بھی اس کو پڑھیں، نمازوں کے علاوہ، نمازوں کے بعد عام حالات میں بھی استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں. گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. اس دل کو صحیح کرنے کے لیے، مانجنے کے لیے، سفید کرنے کے لیے، وائٹ کرنے کے لیے ہم صابن کا استعمال کریں، اور اس کی صابن درود شریف اور استغفار ہے. ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں. کسی کی کوٹھی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کے نیچے فارچونر دیکھ کر، یا کسی کے ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل دیکھ کر، یا کسی کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی دیکھ کر آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. آپ یہ نہ سمجھے کہ یار ہم پہ تو کچھ نہیں ہے. آدمی ٹہڑا ہو جائے گا، بے یار ہم پہ تو کچھ نہیں ہے. ٹہڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اور زیادہ اکڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل تھا، مجھے یہ دیا، یہ اس قابل تھا، انہیں یہ دیا، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے. بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، اگر گنجے کو ناخن مل جائیں تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا گنجا؟ بتاؤ نا. کھجا کھجا کے خون نکال لے گا. اگر ہمارے نیچے فارچونر ہو جائے تو لوگ کہیں گے بھائی امام صاحب کہیں وہ جا رہے فارچونر میں، بھائی نماز تو پڑھا دو آ کے. اگر گنجے کو نخون مل جائے، بھائی امام صاحب نماز نہیں پڑھانے آ رہے، کیوں؟ فارچونر میں گھوم رہے ہیں اس لیے نہیں پڑھانے آ رہے. گنجے کو نخون نہیں ملنے چاہیے، ورنہ کھجا کھجا کے خون نکال لے گا. صحیح کہہ رہے ہو غلط؟ اللہ نے جسے جو دیا ہے اس پر راضی رہو بس. اگر ہم سائیکل کے قابل ہیں، سائیکل پر راضی رہو. کسی سے جلنا نہیں ہے، حسد نہیں کرنا ہے، بغض نہیں رکھنا ہے. اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے. مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں. شکریہ. Subscribe to Mufti Khalid Qasmi and like share the video.